ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ یہ ہماری شاید 11ویں ویڈیو ہے سیرت النبی سیریز کی، اور ہم بات کر رہے تھے جو دوسری سٹیج میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اور مکہ کو اوپنلی جب دعوت دینی شروع کی اسلام کی، تو اس وقت ان کا کیا ریاکشن تھا اور انہوں نے کیا کیا کچھ کیا۔ اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ ان کی دعوت کا اہتمام کر کے ان کو بلا کے ان سے کہا، اور اس میں کسی ایک دعوت میں ایسا بھی کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مدعا بیان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور آپ میری بات مانیں اور بت پرستی چھوڑ دیں، اور جو ایک اللہ ہے بس آپ اس کی عبادت کریں۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آپ میں سے کون کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، یعنی قریش میں سے، میرے خاندان میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، اور کوئی بھی شخص نہیں اٹھا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ اٹھنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے اشارے سے بٹھا دیا، اور پھر دوبارہ انہوں نے اپنا سوال دہرایا، کوئی بھی نہیں اٹھا، اور اس طرح 2-3 دفعہ ہوا، اور آخری دفعہ بھی صرف اور صرف حضرت علی ہی اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا یا رسول اللہ۔ اور حضرت علی ظاہر مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت ان کی عمر 10 سے 12 سال کے درمیان ہے، اور وہ سب سے ینگ جو ہیں وہ اسلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، سب سے قریبی اور سب سے کم عمر ساتھی اس وقت کہلائے۔ پھر ہم نے بات کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، اور انہوں نے ایک ایک جو سب ٹرائب تھے قریش کے، اس ایک ایک قبیلے کا نام لے کے پکارا، بلکہ ایک اپنے خاندان کے، اپنے رشتہ داروں کا ایک ایک شخص کا نام لے لے کے پکارا، اور پکار کے ان کو بلا کے کہا کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اپنے خاندان کو دوزخ سے بچاؤ۔ اور آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کے کہا کہ فاطمہ، میں بھی تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اس دن، سوائے اس کے کہ جو تم مجھ سے آج لے لو، ابھی لے لو، جو ہدایت تم مجھ سے ابھی لے لو، اس کے علاوہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ جس کے اوپر ابو لہب جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور ابو لہب نے بہت ہی ایروگنس کے ساتھ، بہت ہی روڈلی اس نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورٹ آف ایک کرس دیا، ایک لعنت ان کے اوپر بھیجی، نعوذ باللہ، تب بکلا یا محمد، اور کہا کہ تم نے صرف اس لیے بلایا تھا یہاں پر، اور کہ تم ہمارا اس طرح وقت برباد کرو، اور ہمارے پاس تو آلریڈی ٹریڈیشنز اپنی اور ہمارا اپنا معاشرہ ہے اور سب کچھ موجود ہے، ہم تم پر کیوں مان لائیں، ہم اپنے باپ دادا کے اس کو کیوں چھوڑیں۔ تو جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ سورہ لہب نازل ہوئی قرآن میں، اور اچھا اس ضمن میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلا اسلام کا، جسے کہتے ہیں نا کہ اینٹی مسلم، اور پہلا اپوزیشن کرنے والا بندہ تھا اسلام کا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تو نہیں تھا، لیکن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دادی سے، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ عبد المطلب نے 5 شادیاں کی تھیں، ان میں سے ایک جو ان کی وائف تھی، ان کا صرف یہی ایک بیٹا تھا، ابو لہب۔ اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، اور عزیٰ ان کے ایک بت کا نام بھی تھا، تو عبد العزیٰ مینس اس کا بندہ، عزیٰ کا بندہ۔ اور جو ابو لہب جو ہے وہ اس کی کنیت ہے، لہب کا مطلب ہوتا ہے آگ جیسا، کیونکہ اس کا رنگ بہت ہی سرخ و سفید تھا، اور اس کے گال سرخی مائل تھے، تو اس کو اسی لیے اس کو شروع سے اس کی یہ کنیہ بن چکی تھی کہ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کو کہا جاتا تھا جمیل، جس کا مطلب ہوتا ہے حسینوں کی ماں یا حسین شخص کی ماں، تو وہ بھی کافی حسین تھی، لیکن وہ بھی برابر کی شریک رہی اس کے ساتھ اسلام کو اپوز کرنے میں، اور اس نے بھی کوئی حد نہیں چھوڑی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ کانٹے بچھاتی تھی،
ان کے گھر کے آگے کچرا اور پتھر اور کانٹے اور جھاڑیاں اکٹھی کر کے وہ ان کے گھر کے آگے رکھ دیتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلتے ہیں تہجد کے لیے یا نماز کے لیے نکلیں، تو جیسے ہی نکلیں تو وہ اس پہ گر پڑیں اور ان کو تکلیف ہو، تو اس طرح کی وہ تکالیف ان کو دیتی تھی۔ اور اس کے علاوہ زبان سے، ظاہر ہے عورتوں کے منہ نہیں کوئی لگتا جس وقت وہ بولنا شروع کریں، تو وہی تھا کہ وہ زبان سے بھی بہت زیادہ ایذا رسانی کرتی تھی۔ تو جس وقت سورہ مسد نازل ہوئی، جس کو سورہ لہب بھی کہتے ہیں، تو میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو، آپ دیکھیے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے اوپر قرض کیا ہے، اس قرض کے جواب میں جو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کا مطلب ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، یعنی کہ لکڑیاں اور جو دوسری چیزوں میں جلانے کے کام آتے ہیں، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ تو یہ جس وقت سورہ نازل ہوئی، یہ چھوٹی سی اور اتنی، جسے کہتے ہیں نا کلیئر، اتنی کلیئر اس میں الفاظ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کیے ہیں، اور جب ان کے کانوں تک یہ پہنچی تو یہ جو بیوی تھی ابو لہب کی، ام جمیل، یہ باقاعدہ پوچھنے کے لیے آئی ایک دن۔ یہ ایک دن اپنے گھر سے نکلی، دوپہر کا وقت تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کعبہ کی دیوار پہ ٹیک لگا کے جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور کچھ دیر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ وہ آ رہی ہے اور وہ پوچھنے آ رہی ہے کچھ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کون آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ام جمیل آ رہی ہے، ابو لہب کی بیوی۔ تو حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گی تو جو ہے یہ تو اچھی بات نہیں۔ وہ تھوڑے مطلب پریشان سے ہو گئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کوئی ڈیفینسو پوزیشن لے لوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم خاموشی سے کھڑے رہو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، بس تم دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس وقت؟ انہوں نے کچھ آیات پڑھی، اور اس میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 45 ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جس کا مطلب ہے کہ اور جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے اور مشرکوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اور ایسا ہی ہوا، ام جمیل آئی اور آ کے اس نے سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہاں ہے تمہارا وہ دوست، وہ جو ہمارے بارے میں شاعری کرتا پھرتا ہے؟ میں نے سنا ہے اس نے ہمارے بارے میں کچھ نظم کہی ہے، ہمارے بارے میں کوئی جو ہے وہ پوئٹری کہی ہے۔ اب وہ یہ قرآن کی جو یہ سورہ ہے، سورہ لہب، اس کو وہ پوئٹری کہہ رہی تھی، اور اس بہت الٹا سیدھا وہ بولتی رہی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ نہیں سکی، اور اس طرح بول کے وہ چلی گئی۔ اور جب وہ چلی گئی تو پھر حضرت ابو بکر مخاطب ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم نے بھی دیکھا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ اچھا، پھر ایک کام جو ابو لہب نے کیا لیٹر آن آگے، اب یہ وہ دور تھا جس میں بہت چھوٹی عمروں میں رشتے طے کر دیے جاتے تھے بچوں کے۔ تو ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا ہوا تھا، ابھی ان کی شاید رخصت ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں کے لیے 2 بیٹیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریزرو کی ہوئی تھیں، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں لینیج، جس میں آپ کا خون کا رشتہ اور کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، کس کے آپ بیٹے ہیں، یہ سب سے بڑی، سب سے امپورٹنٹ بات تھی۔ تو جتنے کوئی ان کو لگتا تھا کہ سب سے بہترین کوئی لینیج کا آدمی ہے، اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا لینا ان کے لیے بہت ہی اعزاز کی بات تھی۔ تو اس لیے، اور سب کو پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ بہترین لینیج کسی کی ہے ہی نہیں، مطلب قریش میں بھی سب سے بہترین لینیج والے جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس لیے اس نے پہلے سے ہی بک کر کے رکھی تھیں ان کی دونوں بیٹیاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ آئی تھیں۔
اور لیکن جب یہ اسلام کا ہوا اور یہ سب سے بڑا دشمن بن کے سامنے آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے ان کو طلاقیں دلوا دیں فوری طور پہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بھی ایک جبر اس نے کیا. تو یہ اس کی فیملی کا دیکھیں آپ کہ اس نے اپنے ہر فیملی ممبر سے جبر کروایا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید کی قرآن میں کہ جس طرح زید بن حارثہ کے لیے ہم کہہ رہے تھے کہ اتنا ان کا ہائیسٹ اسٹیٹس ہے, اتنا ہائیلی اسٹیٹس ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو مینشن کیا ہے. اسی طرح اس دشمن کا اسٹیٹس دیکھیں آپ کہ یہ دشمن بھی اتنا ہائیلی اسٹیٹس والا دشمن ہے کہ اس کے نام پر اس نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت بھیجی اور اس کے اوپر قرض کیا اور پوری کی پوری سورہ اس طرح نازل ہوئی اس پر اور اس کی بیوی پر. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ کتنا بڑا اسلام دشمن تھا اور کتنا بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. کہنے کو یہ چچا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے باوجود. اچھا جی, اب ہم اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو ان شارٹ جو کچھ اس نے کیا وہ میں نے بتا دیا, لیکن اب میں آپ کو سسٹمیٹکلی بتاتی ہوں کہ قریش نے کس طرح سے جو ہے نا وہ اپوزیشن کی, ان کی کیا ٹیکٹکس تھیں. انہوں نے لٹرلی جیسے کہتے ہیں نا اسٹیج بائی اسٹیج کس طرح سے پرسیکیوٹ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, دوسرے مسلمانوں کو, اور اسلام کو کس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اسٹیج بائی اسٹیج, ون بائی ون. تو اس میں پہلی چیز جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قریش نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باز نہیں آ رہے اور یہ تو کسی نہ کسی طرح سے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد جسے کہتے ہیں بہادر ترین انسان تھے جو کہ خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اور بآواز بلند نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے وہاں پہ. اس کے علاوہ کسی مسلمان کی جرت نہیں تھی, اور ان کے اس طرح پڑھنے کی وجہ سے لوگ ہو رہے تھے مسلمان. اتنا افیکٹو تھا قرآن. ہماری تو زبان نہیں ہے عربی, تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کی کیا افیکٹونیس ہے, لیکن میں آپ کو آگے اور کچھ ایسے واقعات سناؤں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیونڈ اس میں قرآن میں جو اور دوسرے تیسرے میریکلز ہیں کہ آپ کو کافی فیوچر پریڈکشنز ملتی ہیں, آپ کو سائنٹیفک فیکٹس ملتے ہیں, آپ کو بڑا کچھ ملتا ہے, لیکن اس کی جو صرف اور صرف انداز بیانی ہے, جو کلام کی خوبصورتی ہے, صرف اور صرف اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں, اور صرف اس سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی انسانی کلام ہے ہی نہیں, یہ کہیں اور کا کلام ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات بھی آپ کو جو ہے وہ آگے سننے کو ملیں گے. تو یہ سب چل رہا تھا. تو اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو باز نہیں آ رہا ہے اور کنورژن بڑھتا جا رہا ہے, لوگ 1 سے 2, 2 سے 3 پتہ چلتا جا رہا ہے, یہ بھی مسلمان ہو رہا ہے, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. تو اب یہ جو قریش کے جو بڑے قبیلوں کے جو سارے سردار تھے, تو ان کو تو اپنی سرداری کی پڑ گئی, ان کو تو یہ مصیبت پڑ گئی کہ اگر تو یہ آدمی اتنا کامیاب ہو گیا اور سارا مکہ جو ہے وہ وہ مسلمان ہو گیا, تو سرداری تو صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی. وہ جو کلین سسٹم تھا وہاں پہ تو کوئی بادشاہی تھی ہی نہیں, کوئی ایک آدمی کا کسی کا بادشاہ کے کسی منصب پہ ہونا جو ہے وہ تو تھا ہی نہیں. تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, چاہے وہ سنتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے. ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جو کہ مانتے تھے اس بات کو, مگر وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن وہ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے. اب ابو طالب واحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ, بیک, ان کے باپ کی جگہ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ کے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی حد تک جو ہے نا وہ ایک طرح سے بھیڑ گئے تھے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. تو ابو طالب کے پاس گئے. دارالندوہ ایک جگہ تھی, آپ سمجھ لیں کہ جس طرح آج کل سٹی سینٹر میں کوئی ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, جہاں پہ انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے.
تو اسی طرح خانہ کعبہ کے احاطے میں انہوں نے اس طرح ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک چھتی ہوئی تھوڑی سی، جہاں پر وہ اپنی میٹنگ سوشل گیدرنگس کرتے تھے، یا شام کو سب اکٹھے ہو جاتے تھے اور دن بھر کی باتیں، کیونکہ یہی ان کا اس وقت کا میڈیا تھا اور تو کچھ تھا نہیں. تو وہ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے ابو طالب کو ایک طرح سے گھیرا پکڑ لیا اور ان کو وارن کیا کہ تم جو ہے تم اپنے اس نیفیو کو، اپنے اس جو بھتیجا ہے، اس کو تم کیسے اجازت دے سکتے ہو کہ وہ تمہارے باپ دادا کی جو ریلیجن ہے یا تمہارے باپ دادا کو وہ گالیاں دے یا ان کو برا بھلا کہے، تم اس کو اجازت کیسے دے سکتے ہو؟ حالانکہ یہ جھوٹ بات تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے باپ دادا کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی کسی کے خداؤں کو، جو جھوٹے خدا بھی تھے، ان کو ڈائریکٹلی کبھی نہ کرس کیا، نہ ان کو جو ہے وہ کسی برے نام سے پکارا، نہ ان کو برا بھلا کہا. لیکن پھر بھی وہ ظاہر ہے آپ کو کچھ نہ کچھ جھوٹ کی آمیزش تو کرنی ہوتی ہے کسی کے اوپر کوئی ایکیوزیشن لگانے کے لیے. تو وہی انہوں نے جا کے کہا. اور تو ابو طالب نے جو ہے نا وہ کوئی بہت جسے کہتے ہیں غصے میں آ کے ریئیکٹ نہیں کیا یا بہت کوئی اسٹرانگ سٹینڈ نہیں لیا. انہوں نے خلی ولی کیا معاملہ، کسی طرح سے ان سے جان چھڑائی کہ جائیں یہ لوگ ابھی میری جان چھوڑیں، اور اس طرح انہوں نے ان کو بھیج دیا. تو اس کے علاوہ بھی جو ہے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آ رہے، اور ابو طالب سے انہوں نے ایک دفعہ بات کر لی اور کچھ فرق نہیں پڑا، تو پھر ایک دفعہ جو ہے وہ پورا اور اس میں یہ سارے ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان اور یہ سارے جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے مکہ کے معززین جن کو کہتے ہیں، وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر گئے ابو طالب کے پاس. اور اس دفعہ انہوں نے جا کے بڑا ذرا جسے کہتے ہیں نا ذرا پریشرائز کر کے ابو طالب کو پریشرائز کیا کہ یا تو تم اپنے بھتیجے کو روک لو یا پھر اسے ہمارے حوالے کر دو. اور ہمارے حوالے کرنے کا مطلب یہ کہ ہم پھر جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک طرح سے اجازت بھی، کیونکہ ہر چیز اس معاشرے میں جو ہے نا وہ بیک کرتی ہے آپ کی لینیج کو. ہر چیز اس بات کو بیک کرتی ہے کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے، اور آپ کا خون، آپ کی رگوں میں کس خاندان کا خون ہے. تو وہ خود سے تو اپنے ہی بندے کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے. یہ تو انتہائی شرم کی بات ہو جاتی ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے ہی بندے کو، اور اتنے معزز بندے کو، وہ مار دیں یا اس کا کوئی برا بھلا کریں. اور انٹل اینڈ انلیس جو اس قبیلے کا سردار تھا، جو ان کا انڈسپیوٹڈ لیڈر جو ابو طالب تھے اس وقت، عبد المطلب کے بعد، وہ جب تک اجازت نہ دے تو وہ اپنے بندے کے اوپر وہ نہیں کر سکتے تھے. یا تو وہ خود ہی اس کے اوپر ایک سورٹ آف فتویٰ لگا دے کہ ہاں یہ غلط ہے اور اس کو پنشمنٹ ہونی چاہیے، اور ایسی کوئی بات تھی نہیں. اور ابو طالب بہت لینینٹ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا بہت زیادہ پیار تھا. تو انہوں نے آ کے جو ہے نا ان کو یہ ایک طرح سے تھریٹ دی کہ یا تو تم اسے روک لو یا پھر ہمارے حوالے کر دو. اور ابو طالب جو ہیں اس وقت ان کو کنفرنٹ کرنا پڑا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے بات کروں گا، لیکن تم لوگ آئندہ مجھ سے یہ بات مت کرنا کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں یا کچھ. تو یہ لوگ اس وقت واپس آ گئے. تو اس وقت پھر رسول ابو طالب نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس بار بات کی، اور کافی ایموشنل اس میں جو ہے انہوں نے ان کو ایموشنل بلیک میل کیا. اور اس میں انہوں نے ان کو کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، تم جو ہے میرے اوپر بھی رحم کرو، اپنے اوپر بھی رحم کرو. یہ تم کیا میسج لے آئے ہو، اور میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. تو تم جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، تم آخر کیا کرنا چاہ رہے ہو، انہوں نے یہ پوچھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ فیمس، ان کی مطلب حدیثوں میں آتی ہے جو انہوں نے فیمس ایک بہت بات کی کہ میرے پیارے چچا، اگر اس وقت قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، تب بھی میں دعوت دینے سے اسلام کی باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے باز کر دیں یا مجھے موت آ جائے. تو جب ان کے
چچا نے ابو طالب نے یہ دیکھا اور ان کا پیشن دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آ گیا ان کی آنکھوں میں کہ کچھ بھی میں کر لوں یا کوئی بھی کر لے یہ نہیں رکنے والا، اور اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا یا اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو نہیں روک سکتا یا کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو ابو طالب پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے جو ہے ان کو واپس بلایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان سے کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، آئندہ سے میں تم سے کبھی جو ہے وہ نہیں کہوں گا جو تم کر رہے ہو اسے رکو، اور تم جو پریچ کر رہے ہو، تم جو دعویٰ دے رہے ہو، تم دیتے رہو، میں تمہاری پشت پر ہوں، میں تمہیں کبھی منع نہیں کروں گا. اچھا، اب اس میں آپ ایک بات تھوڑا سا پیچھے جائیں اور سوچیں بحیرہ کا واقعہ، کہ جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10-11 سال کے تھے اور وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پہلی دفعہ تجارت کے سفر پہ گئے، اور وہ بحیرہ ان کو مونک ملا اور اس نے کہا کہ یہ تو پروفٹ ہے بچہ، اس کو مت لے کر آؤ، اور اس کو اس طرح سلام کر رہے ہیں، درخت جھک رہے ہیں اور سر پہ اس کے چھاؤں ہو رہی ہے. تو آپ یاد کریں کہ ابو طالب کو اگر پہلے سے یہ پتہ تھا اور بحیرہ ان کو یہ پریڈکٹ کر چکا تھا اور ان کو پہلے سے یہ پتہ تھا، تو اس وقت ابو طالب کو کوئی پرابلم ہونی چاہیے تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرنے میں ایز اے پروفٹ. ان کو تو ہونا چاہیے تھا ہاں مجھے تو بچپن میں پتہ چل چکا تھا اس کے، اس نے تو وہ جو کرسچن مونک تھا اس نے تو پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اس بچے نے تو کچھ بننا ہے، تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. تو ابو طالب کو سب سے پہلا نہیں ہونا چاہیے تھا شخص اس میں ایکسیپٹ کرنے میں ان کو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ چیز جو ہے، یہ اس بات کی گواہی اس موقع پر ہمیں مل رہی ہے کہ وہ جو قصہ تھا وہ من گھڑت ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قصے ہم تک پہنچے ان میں سے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. تو اس قصے کی جو نگیشن ہے نا وہ یہاں ہو جاتی ہے ابو طالب کے بیہیویئر کے ساتھ، اور اس بات سے کہ ابو طالب نے اسلام نہیں قبول کیا اپنے مرتے دم تک، انہوں نے نہیں اسلام وہ قبول کر سکے. اچھا جی، اب جب ان کے قبیلے کے لوگوں نے یہ دیکھا اور سنا کہ ابو طالب اپنی سے ٹرائی کر چکے ہیں اور بات کرنے کی اور وہ فیل ہو گئے ہیں اس میں، تو یہ ایک دفعہ پھر آئے واپس ابو طالب کے پاس، اور انہوں نے آ کر ان کو عجیب و غریب پیشکش کی. انہوں نے آ کر کہا کہ یہ دیکھو، تم جانتے ہو کہ المغیرہ ابن الولید جو ہے یہ بہت ہی بڑا ایک جو ہے نا وہ قبیلہ ان کا، ایک تو جس طرح یہ بنو عبد مناف تھا نا یا بنو ہاشم، اس کے لیڈر جو ہیں یہ ابو طالب ہیں. اسی طرح ایک اور ہے وہاں پہ مخزوم قبیلہ، جس کے جو سب سے بڑے جو اونچے لیڈر ہیں نا وہ یہ ہے الولید ابن مغیرہ. تو یہ اور ان کے جو سب لیڈر ہیں، وائس پریزیڈنٹ یا وائس چیفٹن آپ کہہ لیں، وہ تھا ابو جہل. تو یہ لوگ آئے سارے ابو طالب کے پاس، اور ابو جہل آ کے ان کو پروپوزیشن دیتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ الولید ابن مغیرہ کا بیٹا ہے العمارہ بن ولید، اور اس کا حسب نسب بھی بہترین ہے، اعلیٰ ترین ہے، اور اس کی لینیج بھی بہترین، ہر سب کچھ زبردست ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ یہ بچہ ہم سے لے لیں اور اپنا جو نیفیو ہے نا وہ آپ ہمیں دے دیں، اس کے بدلے دے دیں. تو اب یہ کوئی اگر سوچا بھی جائے تو یہ کتنی اسٹوپڈ بات ہے نا کہ آپ ایک انسان کا کوئی بدل ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی ایسے انسان کا جس کو آپ اپنی اولاد سمجھتے ہیں، آپ اپنی اولاد کے بدلے کسی کی اولاد کر سکتے ہیں بھلا؟ اس کو ایکسچینج ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ یہ اس قسم کی ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ لے کر آئے کہ آپ یہ بچہ لے لیں، اس کو پال لیں، اس سے اسی طرح پیار کر لیں، لگاؤ، جو کچھ آپ کو محمد دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ اس سے وصول کریں اور ہمیں اپنا بھتیجا دے دیں. تو اس پر بہت زیادہ غصے ہو گئے ابو طالب اور کہنے لگے، واہ کیا تم لوگوں کا انصاف ہے کہ میں تو تمہارا بچہ لے کے اس کو کھلاؤں پلاؤں، موٹا تازہ کر دوں، اس کو پالوں، اس کو پیار کروں، اور تم میرا بھتیجا لو اور اس کو لے کے قتل کر دو. یہ تو تم نے بڑی اعلیٰ بات کی اور بڑی برابری کی بات کر کے دکھا رہے ہو. تو
ابو طالب جو ہیں وہ بڑا سختی سے انہوں نے جواب دیا اس کا. تو پھر ان میں جو سب سے سینئر بندہ تھا جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مطعم بن عدی، جس نے آخر میں جس وقت مکہ خانہ کعبہ کی ری بلڈنگ ہو رہی تھی، جب اس کو بنا رہے تھے دوبارہ، تو مطعم بن عدی وہ بندہ تھا جس نے فیصلہ کیا تھا کہ جھگڑا مت کرو حجر اسود لگانے پر، بلکہ ایسا کر لو کہ کل صبح جو سب سے پہلے آئے گا شخص وہ چوز کرے گا کس کا قبیلہ لگائے گا. تو یہ وہی مطعم بن عدی ہے. پھر یہ کھڑا ہوا سب سے سینئر موسٹ، اور اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ دیکھو ابو طالب، تمہیں بہرحال تمہارے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھی طرح تمہارے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، اور وہ کئی بار تمہارے پاس آ چکے ہیں، تو اور انہوں نے تمہیں کئی آپشنز دیے ہیں، اب تمہیں ان میں سے کوئی بھی آپشن چوز کرنا ہی ہوگا، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور ایک طرح سے اس کی بات میں دھمکی تھی کہ ورنہ ہم سب تمہیں مطلب چیفٹن ماننا چھوڑ دیں گے. جو جتنی پولیٹیکل جتنی ہائی پوزیشن پر ہوتا ہے نا، وہ دیکھنے میں کتنا بھی پاورفل ہو، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو وہ کسی قابل نہیں ہوتا، اس کی پوزیشن پھر اس کے کوئی کام نہیں آتی. تو انہوں نے آ کے بیسکلی ابو طالب کو یہ دھمکایا، اور اس وقت ابو طالب کو اندازہ ہو گیا کہ پورا مکہ اور باقی سارے چیفٹن اور جو ان کی کاؤنسل سی تھی، سارے بڑے بڑے معززین ہر قبیلے کے چیفٹن کی، وہ سب ان کے خلاف ہو چکی ہے، وہ ان کا ساتھ نہیں دے گی. لیکن ابو طالب بھی بڑے اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر تھے، وہ اس پہ جمے رہے، اور انہوں نے کہا کہ بہت بہادری سے ان کو کہا کہ مطعم بن عدی، یہ جو ہے نا یہ تمہارا اسٹیجڈ ایونٹ ہے، یہ تم نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا سب کچھ، اور تاکہ تم اس طرح سے ہی جو ہے نا وہ مجھے بلیک میل کرو گے، اور اس وجہ سے تم آئے ہو، اور تم کرنے ہی یہ آئے ہو. تو تم جان لو کہ میں محمد کو اب کچھ نہیں کہوں گا، اور محمد جو بھی کرے گا میں اس کے پیچھے ہوں، اور میں تم لوگوں سے بھی اب کوئی بات نہیں کروں گا. تو جی، تو جناب یہ تقریباً لگتا ہے کہ جیسے نبوت کے 6 سال میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، اور ہم تھوڑا سا جمپ کریں گے اور ہم ابو طالب کو ہی لے کر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. حالانکہ یہ فوری طور میں نہیں ہے، فوری طور پہ یہاں تک بس ان کو اندازہ ہو گیا، قریش کو اور سارے قبیلے کے دوسرے سرداروں کو بھی، کہ ابو طالب جو ہیں وہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں لیں گے، اور جو کچھ کرنا ہے وہ انہی کو کرنا ہے. تو انہوں نے پھر بیسکلی ابو طالب کو بھی ایک طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنا اسٹینس تو نہیں چھوڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باز آ جائیں، لیکن انہوں نے ابو طالب کو بھی اس طرح سے کرنا شروع کر دیا. ایک چیز اور، ابو طالب جو ہیں وہ بہت بہترین شاعر بھی تھے. کہتے ہیں کہ کہتے نہیں ہیں، یعنی کہ ابن اسحاق میں مینشن ہے کہ خانہ کعبہ جو تھا نا، اس کے اندر جو اور بڑے نوادرات تھے اور جو ان کی مورتیاں بڑی تھیں، ڈفرینٹ خدا تھے، اس کے علاوہ 7 ہینگنگ پوئمز تھیں جو اس وقت کی بہترین، جسے کہا جاتا ہے نا کہ پینیکل آف پوئٹری، جو ان کا بہترین قسم کی جو شاعری تھی نا، وہ 7 ایسی لمبی پوئمز تھیں جن کو وہ کہتے تھے معلقات 7. وہ بھی خانہ کعبہ میں لٹکی ہوئی تھیں. لیکن کہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر ابو طالب نے جو چند لائنیں کہیں نا، وہ ان سے بھی کہیں ایلوکوینٹ تھیں، اس سے بھی کہیں اچھی تھیں. ابو طالب کی شاعری ہمیں ابن اسحاق یہ جو پرانی کتابیں اس میں ملتی ہے تھوڑی بہت. وہ اور انہوں نے ان اپنی جو پوئمس، انہوں نے جو اشعار چند کہے، اس میں انہوں نے اپنے ہی جو رشتہ دار تھے ان کے خلاف ان کا بتایا کہ یہ بنتے تو ہیں بہت اعلیٰ لینیج والے، مگر ان کی جو ہے وہ یہ مینٹیلٹی ہے، اور یہ اتنی جو ہے وہ اس طرح سے یہ مجھ سے یہ مانگنے آئے ہیں.
تو یہ بھی یہ طریقہ تھا ان کو منع کرنے کا پوئٹری کے ذریعے، اور انہوں نے بڑی اسٹرانگلی ابو طالب نے جو ہے نا، حالانکہ وہ کتنی عمر کے ہیں اس وقت، یہاں پہ اچھی خاصی ان کی عمر ہے، بڑا اسٹرانگلی انہوں نے قریش کو ریبیوک کیا تنہا، اور ایک طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کا جو ہے نا وہ 53 سال کا ساتھ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 ایئرز کے تھے جب ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا لمبا ساتھ ہے اور کتنی محبت اور پیار ان میں تھا دونوں طرف سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کو اپنا بالکل باپ کی جگہ سمجھتے تھے، ان کی فادر فگر تھی، اور ابو طالب بھی ان کو بالکل بیٹے کی طرح ہی جو ہے وہ پیار کرتے تھے. یہاں تک کہ جس وقت ابو طالب کی ڈیتھ کا وقت آیا نا، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے اور ان سے منتیں کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایک لفظ یہ کہہ دیں، آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں آپ کے بہاف پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا، آپ ایک یہ کلمہ پڑھ دیں. اور ابو طالب پڑھنے کو تھے، لٹرلی پڑھنے کو تھے. بیچ میں ابو جہل بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا، ابو طالب تم اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ تم اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ اور ابو طالب جیسے کہتے ہیں نا، ایک لمحے چاہے سوچنے کے لیے وہ چپ کر گئے، یا انہوں نے اپنے لب بند کر لیا، اور یہی وہ موقع تھا جس وقت ان کی روح قبض کر لی گئی، یعنی کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس قدر اشک بار تھے، اتنے غم زدہ تھے کہ انتہا کوئی نہیں تھی. کیونکہ آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کے سر پہ نہیں، ان کے دادا ان کے سر پہ نہیں، یہ سب کے سب ان کے اسلام سے قبل چلے گئے. ایک یہ واحد چچا جو ان کے فادر فگر تھے، جن کو وہ حد سے زیادہ چاہتے تھے، اور یہ ان کی نبوت ملنے کے بعد بھی زندہ تھے، ان کے سامنے تھے، ان کے سرپرست رہے، مگر یہ اسلام جب نہیں وہ قبول کر سکے تو وہ کیا گزری ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو بہرحال یہ ابو جہل کا کارنامہ ہے جو آپ کو اکثر جگہ پہ نظر آئے گا، وہ انتہائی ایلوکوینٹ تھا، جسے کہتے ہیں نا حاضر دماغ اور حاضر جواب قسم کا. تو اس نے اس طرح سے جو ہے نا وہ ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غمزدہ ہوئے تو انہوں نے اس وقت کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا اگر یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے منع کر دیں. کیونکہ پروفٹس جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے اپنی مرضی سے جب تک کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ہمارے سامنے مثال موجود ہے حضرت یونس علیہ السلام کی. آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو پنشمنٹ ملی تھی اس چیز کی کہ انہوں نے صرف دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا، اللہ تعالیٰ کے حکم آنے کا انتظار کیے بغیر وہ نکل کھڑے ہوئے اس وادی سے، جس کو وہ ان لوگوں کو جن کو وہ جو ہے وہ دعوت دے رہے تھے اسلام کی، وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ. تو اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کو جگہ جگہ سیرت میں اس بات کا آئے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی اور میں نے یہ کام کیا. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مدینہ سے واپسی پہ اپنی والدہ کی قبر پہ جانے کی جو ہے وہ کوشش کی، تو اس پر بھی انہوں نے کہا، وہ کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے، پھر واپس آئے. لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پرمیشن مانگی تھی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دے دی تھی میری والدہ کی قبر پہ جانے کی، تو میں وہاں گیا تھا. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے مانگتے رہے، مطلب ان کے لیے مغفرت مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ جو ہے وہ ریویل کی. اور سورہ توبہ کی ایک آیت انہوں نے سورہ توبہ میں ایک آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ
نبی پر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ہرگز یہ بات بefit نہیں کرتی یا بھلی نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ معافی طلب کریں ان کی جو پیگنزم میں مر گئے ہیں، جو شرک کی حالت میں مر گئے ہیں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ ایک بڑی کلیئر آیت ہے سورہ توبہ میں۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ کے سنا رہی ہوں، اور بعض اوقات یہ ایک آیت نہیں ہوتی، یہ کوئی ایک آیت کا ریفرنس میں آپ کو دے رہی ہوں، لیکن یہ کئی جگہ اس طرح کی آیتیں کئی آتی ہیں، جس طرح سورہ شعراء میں بھی ہے، سورہ قصص میں بھی ہے، ایک اور جگہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اے محمد تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو بھی سیدھا راستے پہ لانا، لیکن صرف اور صرف اللہ ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے، وہی راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کا دل بدل دینا، کسی کو راستے پہ ہدایت دے دینا، تمہارا کام ہے صرف اور صرف پیغام پہنچا دینا۔ اور یہی ہم سب مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے، کان سے پکڑ کے، چوٹی سے پکڑ کے، مڑوڑ کے کسی کو آپ اسلام پہ نہیں لا سکتے، کسی کا آپ دل نہیں بدل سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اپنی برائیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو ہدایت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ بھلائی ہے اور رحمت ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ راستہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس میں بھی ہمارا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، یہ جب تک اللہ نہ چاہے یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس کی بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ میرے ساتھ اس بھلائی کا ارادہ کر لیں کہ میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں، ورنہ ہم سوائے دعا کے اور سوائے رستہ دکھا دینے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اچھا، اب یہ بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ مسلمان تھے، ان کو کیوں کہا جاتا ہے، ان کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ مسلمان نہیں تھے؟ ایسا تو نہیں ہے، تو وہ تو مسلمان تھے۔ اور پھر بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس میں کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بلاوڈ چچا کو جو ہے اور اتنے قریبی ان کو مسلمان نہیں ہونے دیا۔ تو اس میں اگر ہم غور کریں تو اسکالرز نے جو غور و خوض کیا ہے اس میں انہوں نے کچھ پوائنٹس نکالے ہیں کہ اس میں بہت بڑا فائدہ تھا، اس میں بہت ہی بڑا فائدہ تھا، کیونکہ ایک شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پروٹیکٹ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہے پورے مکہ میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی بھی اٹھائے، وہ پیٹھ پیچھے جو مرضی کر لیں لیکن وہ سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فزیکلی تو کچھ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ تھے یہ ابو طالب، کیونکہ وہ ان کے مطلب بھتیجے تو حقیقتاً تو بھتیجے تھے، مگر سب لوگ ان کو ان کا بیٹا ہی سمجھتے تھے، انہوں نے ان کو بیٹے کی طرح پالا تھا۔ اور یہ بنو ہاشم کے سب سے بڑے چیفٹن تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ، اور بنو ہاشم جو ان کے قبیلوں کا آپ سمجھ لیں ایک پیرامڈ ہے، اس میں جو سب سے ٹاپ کا قبیلہ ہے وہ بنو ہاشم ہے، وہ اس کے چیفٹن تھے، جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو اگر یہ اسلام قبول کر لیتے تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کو اپنی چیفٹن شپ چھوڑنی پڑتی۔ جب ان کو چیفٹن شپ اپنی چھوڑنی پڑتی تو ان کی وہ پاور ختم ہو جاتی جو ان کو باقی تمام قبیلوں پر اور پورے کے پورے مکہ پر حاصل تھی، جس کی وجہ سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ تو مے بی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پروٹیکشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھنے، اس وجہ سے یہ آخری دم تک اپنی پوزیشن پہ برقرار رہے، اور کوشش بھی کی، جیسے ہم نے ابھی پڑھا سنا کہ باقیوں نے کوشش بھی کی کہ ان کو ان کی اس پاور سے ہٹا دیں، لیکن وہ کیونکہ اتنے سخت اور اتنے واقعی جسے کہتے ہیں زبردست قسم کے لیڈر تھے کہ وہ ان کو نہیں ہٹا سکے۔ اور پھر
اتنے اس سارے عرصے میں جس میں جو ہے یہ ابو طالب ان کے سر پہ رہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کھول کے جو ہے وہ پریچ کیا، دعوت دی اسلام کی، اور کافی لوگ مسلمان بھی ہوئے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ مطلب ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا اور ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. تو ہم کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ ہم کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے. یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، رسول ضرور ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کہ وہ رسول ہیں اور وہ لاڈلے ہیں، اس وجہ سے ہر چیز ان کو جیسے کہتے ہیں گولڈ پلیٹر میں رکھ کے مل گئی ہے اور ان کی ہر چیز پرفیکٹ ہے. ایسا نہیں ہے. ان کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کیا ہے وہ صرف اور صرف اسی سے گزر رہے ہیں. تو یہ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ 4 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکلز ہیں، چچا ہیں، ابو طالب، ابو جہل، ابو لہب اور حمزہ. یہ ان چاروں کے مقام آپ دیکھیں کس قدر ڈفرینٹ ہے نا، کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں یہ چاروں، اور ان چاروں کا کیا مقام ہے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہتے ہیں سید الشہداء، یعنی کہ اس دنیا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں لوگ، جتنے بھی شہادت کا رتبہ پانے والے ہیں، ان میں ان سب کے لیڈر وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں، اور وہ ہیں سید الشہداء. اور پھر ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ابو جہل بیچ میں ایڈ کیا. ابو جہل جو ہے وہ ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں تھا، بلکہ یہ دوسرے قبیلے میں ذرا ڈسٹنٹ کزن میں آ جاتے ہیں. دوسرے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مگر انہوں نے بھی دیر سے اسلام قبول کیا ہے. ان کا اسلام بھی ارلی نہیں ہے، جس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام ہے وہ بالکل شروع کے دنوں میں ہے اسلام کے. لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد ان کا بھی اسلام آتا ہے. تو ان کا رینک بھی بہت ہائی ہے صحابیوں میں، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، مگر صحابیوں میں ان کا رینک بہت ہائی ہے. اور پھر اس کے بعد ہیں ابو طالب، جنہوں نے آپ کو بے پناہ سپورٹ کیا، اور جن کی سپورٹ کی وجہ سے آپ یہاں تک تھے، اور جن سے آپ انتہائی پیار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ ضرور مسلمان ہو، وہ ہیں. تو ابو طالب کا میں آپ کو رینک بتاؤں اس طرح سے کہ ایک بار فتح مکہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کو آپ کی وجہ سے کوئی فائدہ پہنچا مرنے کے بعد؟ ان کو آپ کی وجہ سے کیا فائدہ پہنچا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انہیں میری وجہ سے، میری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا جہنم کے پیرامیٹرز یا آؤٹ لائنز جو ہوتی ہیں جہنم کے اندر، وسط جو ہے وہ سب سے زیادہ ہولناک قسم کی پنشمنٹس کا ایریا ہے جو جہنم کا وسط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کے پیرامیٹرز پہ جہاں پہ کم عذاب ہے وہاں پر ان کو رکھا ہے، اور میری دعا کی وجہ سے وہ جہنم کے واحد مکین ہوں گے جن کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، سب سے کم. اور ان کا ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کو آگ کی بنی ہوئی چپلیں پہنائی گئی ہیں، اور بس ان کا عذاب یہ ہے، اور جس کی وجہ سے ان کا برین تک کھولتا ہے. تو یہ ان کا عذاب ہے. اب یہ اگر لیسٹ عذاب ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہائیسٹ فارم کیا ہو سکتی ہے عذاب کی. تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو بچائے. اچھا جی، تو یہ ان کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا، ابو طالب کا. اور اس کے بعد ہے ابو لہب، جو کہ پہلے دن سے سب سے بڑے دشمنوں میں سے آ رہے ہیں، اور اس کو آپ دیکھیں کہ ہائیسٹ مقام اس کا ایسا ہے کہ قرآن نے نام کے ساتھ مینشن کیا، اور سزا بھی، اور پوری کی پوری سورہ اس چیز پر جو ہے وہ ہو گئی. تو یہ جو اپوزیشنز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں، ان میں آپ سمجھیں یہ
پہلی ایک فارم میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ابو طالب کے تھرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی. اب اس میں دوسری فارم اگر ہم دیکھیں، دوسری فارم کا ذکر کریں تو یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ نہیں رک رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ چیز نوٹس کی کہ جو ایک دفعہ قرآن سنتا ہے نا وہ پلٹ جاتا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے اور اسلام قبول کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کو سننے ہی نہ دیا جائے. جس وقت کوئی قرآن پڑھے تو اونچی اونچی آواز میں اتنا شور مچاؤ، اتنا جو ہے وہ غل غپاڑا کرو کہ قرآن کوئی سننے نہ پائے. اتنی زور زور سے جو ہے نا وہ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اور انہوں نے لڑکے اور جو چھڑے چھانٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ہائر کر کے ان کو ایک طرح سے جو ہے نا وہ ہائر کیا کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی صحابی اس وقت مسلمان جو تھے وہ اونچی آواز میں قرآن پڑھنے لگیں تو آپ لوگ اونچا اونچا اتنا شور مچاؤ کہ ان کی آواز کسی کو نہ آ سکے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تنگ ہوتے تھے اور وہ اپنی آواز اور اونچی کرتے تھے پڑھنے کے لیے تاکہ وہ اس شور و غل سے اونچا وہ پڑھ سکیں قرآن. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء 110 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو بہت اونچا نہ پڑھو اور نہ ہی اتنا دھیما کہ سنائی نہ دے، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھو. اور پھر ایک اور جگہ بھی ہے کہ تم اتنی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھو کیونکہ تم جسے سنا رہے ہو وہ واقعی سنتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے قرآن کو وہ کرنے کی کوشش کی، بہت زیادہ اس میں کہہ لیں روڑے اٹکانے کی کوشش کی اس کی ریسیٹیشن میں. ایک بار دارالارقم میں مٹھی بھر مسلمان جمع تھے. اب یہ دارالارقم جو ہے نا، یہ ارقم بھی ایک صحابی تھے، یہ ان کے گھر تھا، اور یہ مسلمانوں نے اپنے ایک چھوٹی سی جسے کہہ لینا ایک کاؤنسل، ایک میٹنگ پلیس بنا لیا تھا. تو اس کو دارالارقم کہتے ہیں. جس طرح دارالندوہ جو ہے وہ قریش کے لوگوں کا تھا، اسی طرح سے دارالارقم جو ہے یہ مسلمانوں کا تھا. تو مٹھی بھر مسلمان وہاں پہ جمع تھے اور وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم میں سے ابھی تک کسی نے بھی جو ہے وہ باہر جا کے بلند آواز میں قرآن نہیں پڑھا، اور یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے ہیں، انہی میں صرف اتنی ہمت ہے. تو کوئی ہے جو ہم میں سے بھی باہر جا کے پڑھے؟ اور کوئی نہیں اٹھا. سب لوگ خوفزدہ تھے جو ان کے ساتھ ہو سکتا تھا اس سے. لیکن یہ جو ابن مسعود تھے یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں پڑھوں گا. اور سارے صحابیوں نے اس کی بہت وہ کی، ان کو بہت منع کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ کریں ایسا، اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ نہ ہی قریشی ہیں نہ ہی آپ مکی ہیں، بلکہ ابن مسعود جو تھے یہ تو یمن سے آئے تھے اور ان کا کوئی ایسا اسٹیٹس نہیں تھا. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ ایک سلیو بھی نہیں تھے، لیکن یہ ایک تھوڑی سی کمائی کرنے والے جو ہے نا وہ سرونٹ تھے. تو ابن مسعود نے کہا نہیں میں، وہ انسسٹ کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ میں ہی پڑھوں گا، یہاں تک کہ وہ گئے اور انہوں نے جا کے سورہ رحمان کی تلاوت کی. اور ابھی انہوں نے 15-16 آیتیں ہی پڑھی تھیں کہ ان کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا، ان کو لاتوں گھوسوں سے اور چپلوں سے اتنا زیادہ مارا گیا کہ وہ کنٹینیو نہیں کر سکے اور لہو لہان حالت میں واپس آ گئے. اور سب لوگوں نے کہا، مطلب صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا، دس از واٹ وی سا، اور ہم جانتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا واللہ آج کے بعد قریش اس سے زیادہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے کہ انہوں نے میرا ایمان مزید مضبوط کر دیا ہے، اب تو میں ہی جاؤں گا اور اگلی دفعہ بھی میں ہی پڑھوں گا. تو وہ اور پھر یہ انہوں نے بار بار انہوں نے یہ ٹرائی کیا. اچھا، اس ضمن میں ایک اور بہت مزے کا واقعہ ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ بین کرتے تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قرآن نہ پڑھ سکیں، لیکن دوسری طرف ایک ایسا واقعہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس قدر شدید امپریس تھے قرآن سے کہ یہ کیا کرتے تھے. ابو جہل، ایک اور ان میں چیفٹن تھا الاخنس ابن شریق، اور ابو سفیان. یہ تینوں بڑے سردار تھے مختلف قبیلوں کے، اور یہ تینوں جو ہے نا ایک بار تہجد کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر کے اندر اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور گھر ظاہر ہے وہ جہاں جس طرح کے ہوں گے اس وقت کہ
ان میں کوئی آواز رکتی تو ہے نہیں، تو وہ ہر ایک کو سنائی. ایک دو گھروں میں آپ کے آس پاس اگر سنائی دے رہی ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو یہ تہجد کے وقت اپنے بستروں کو چھوڑ کے اٹھتے تھے، جاتے تھے اور جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ساتھ کان لگا کے کھڑے ہوتے تھے. اب اگر ان کے گھر کے 4 دیواریاں سمجھیں تو ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، دوسرا دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے، تیسرا تیسری سائڈ پہ کھڑا ہے. اور فجر کے وقت جب یہ واپس جانے لگے تو یہ آپس میں ٹکرا گئے، ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اور تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے سوال کیا کہ تم یہاں کیسے کیا کر رہے ہو. اور تینوں کو ہی جواب پتہ تھا کہ وہ کس لیے یہاں پر آئے ہیں، ورنہ کس کو ضرورت تھی کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ کے اور فجر تک وہاں پہ کھڑا ہوتا. اور جو ہے یہ صرف اور صرف قرآن کی خوبصورتی تھی جو وہ سننے کے لیے آتے تھے. اب یہ تینوں ایک دوسرے سے بڑا شرمندہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نا یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم تو لیڈر ہیں، ٹرائبل لیڈرز ہیں، اگر ہمارے لوگوں کو پتہ چل گیا نا تو ہماری عزت نہیں کریں گے، تو ہم ٹھیک ہے، ہم آئندہ سے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، بس آج ہو گیا، آج کر لیا اور آئندہ نہیں کریں گے. اگلی رات کو پھر فجر کے وقت یہ لوگ آئے تینوں، اور جب جانے لگے تو پھر تینوں ٹکرا گئے، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور بہت ایک دوسرے سے جو ہے وہ کہنے لگے کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں نا، یہ اچھی بات نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس طرح تو ہماری بہت ہی رسوائی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اب اچھا، اور یہ 3 راتیں اسی طرح سے ہوتا رہا، اور تیسری رات پھر انہوں نے قسم کھائی اپنے خداؤں کے اوپر کہ اب ہم نہیں آئیں گے. پھر قسمیں کھا کے پھر انہوں نے آنا بند کیا. اچھا، اب یہ بند تو کر دیا، لیکن کیا ہوا کہ اگلے دن الاخنس ابن شریق جو تھا نا، یہ ابو سفیان کے پاس گیا. ابو سفیان بنو امیہ جو ہے اس کے لیڈر تھے. بنو امیہ، امید ڈائنسٹی کا ہم نے نام سنا ہے، تو بنو امیہ یہیں سے ہوتی ہے. ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت نہیں ہے یہ مسلمان. اور ان کے بیٹے معاویہ ہیں، جو کہ جنہوں نے پہلی ڈائنسٹی کی کنگ ہونے کی اسلام میں بنیاد ڈالی تھی اور بہترین کنگ تھے. تو ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑے نہ صرف چیفٹن تھے بلکہ پولیٹیکلی بھی بڑے زبردست قسم کے لیڈر تھے. تو یہ الاخنس جو ابو سفیان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے سنا ہے تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. تو ابو سفیان جو ہے وہ تھوڑے جس طرح پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں کہ کلیئر نہیں ہوتے، ویگ آنسر دیتے ہیں، اور بہت ہی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا مڈل گراؤنڈ نہ چھوڑیں. تو انہوں نے کہا کہ امبیرس ہو کے انہوں نے پہلے تم بتاؤ پھر میں بتاؤں گا. تو الاخنس نے کہا کہ مجھے تو وہ سچ لگتا ہے، جو کچھ میں نے سنا مجھے تو وہ سب سچ لگتا ہے. اور تو پھر اس پر جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، جو کچھ میں نے سنا اس میں سے جو مجھے سمجھ میں آیا وہ جو ہے وہ اچھا تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگا، لیکن باقی کا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. تو ابو سفیان نے نا بہت ہی ویگ سا ایک ڈپلومیٹ سا آنسر دے دیا اخنس کو. اب الاخنس جو ہے وہ گیا ابو جہل کے پاس، اور ابو جہل سے بھی یہی سوال کیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے. اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ الاخنس آلریڈی اتنا جیسے پمپڈ اپ تھا کہ اس کو ذرا سی ایک وہ کرنے کی ضرورت تھی، گرتی ہوئی دیوار والی بات تھی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اسے ذرا سا سپورٹ کرتا تو وہ فوراً شاید مسلمان ہو جاتا. لیکن یہ بھی دونوں بڑے پکے تھے، اور اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ مجھے صحیح مطلب پتہ چلا میرا کوئی ساتھ دے دے اس میں، مگر ہمت نہیں ہے اتنی کہ وہ تنہا اس چیز پہ کھڑا ہو جائے کہ ہاں میں اسلام قبول کروں گا. تو یہ ابو جہل کے پاس گیا، اور ابو جہل نے جو جواب دیا بڑا ہی آنیسٹ اور ٹروتھفل جواب تھا. اور یہ جواب ایک جگہ نہیں، ابو جہل نے 2-3 جگہ دیا، اور ہمیں اس سے ملتا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہی وجہ تھی کہ ابو جہل نہیں آ رہا تھا اسلام کے. اچھا جی، ابو جہل نے جواب کیا دیا؟ بنو عبد مناف جو ہے ہمارا ان کے ساتھ شروع سے کمپٹیشن چلتا ہے. انہوں نے آنے والے حجاج کو کھانا کھلانا شروع کیا تو ہم نے بھی کھانا کھلانا شروع کر دیا. انہوں نے پانی پلانا شروع کیا تو ہم نے بھی پانی پلانا شروع کر دیا. انہوں نے جس طرح سے ان کی خدمت کی ہم نے اس سے بڑھ کر کی. ہمارا ہر چیز میں کمپٹیشن ان سے چلتا رہتا ہے، ہاسپٹیلٹی میں اسپیشلی. تو اب فائنلی
ہاں یہاں تک کہ ہم ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ جیسے دو گھوڑے ریس میں دوڑتے جا رہے ہیں اور وہ بالکل آخر لائن پہ پہنچنے والے ہیں کہ آپ یہ نہیں بتا سکتے اب ان دونوں میں سے کون جیت جائے گا، کوئی بھی جیت سکتا ہے ان میں سے. لیکن ایسے مقام پر آ کے بنو عبد المناف کا ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے اور اس کے اوپر وحی آ رہی ہے، تو آپ بتاؤ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں. اب ہم تو نہیں کریٹ نہیں کر سکتے یہ چیز، یعنی کہ اس کو اس قدر بلیو تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کے اوپر واقعی وحی آ رہی ہے، اور اس کو یہ پتہ تھا کہ یہ چیز کریٹ نہیں کی جا سکتی. اس کو جھوٹ بول کے بھی آپ کسی کو کوئی بندہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں. اس وقت وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ بھی کتنا زیادہ تھا. اور یہ وجہ ہے کہ اب ہم ان سے مقابلہ نہیں اس بارے میں کر سکتے، تو واللہ میں جب تک میں اپنے مرتے دم تک بھی جو ہے نا میں مخالفت نہیں چھوڑوں گا. اگر ہم اپنے اس میں سے کوئی بندہ کریٹ نہیں کر سکتے تو لیسٹ وی کین ڈو کہ ہم اس کی مخالفت ہی کیے جائیں مستقل. تو اس نے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ مخالفت کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے بنو عبد المناف سے، اس مقابلے پہ وہ آ ہی نہیں سکتے تھے کہ ان کے پاس سے نبی ایک آ گیا اور ہمارے پاس سے نہیں. تو یہ وجہ تھی. یہ صرف جسے کہتے ہیں نا ایک ٹرائبل آنر، یہ عزت کا مسئلہ تھا، ایگوئسٹک پرابلم، اپنا لینیج کا پرابلم، اور اسے کہتے ہیں حمیت الجاہلیہ. یہ جاہلوں کے زمانے کی جو خام خائی میں عزت، اپنی عزت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا نا انہوں نے، یہ وہ چیز تھی. اور یہ ابو جہل نے 2-3 موقع پہ کہی ہے، اور یہی اس کا صحیح مطلب وجہ تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اگینسٹ نہیں تھا کہ میسج صحیح ہے یا نہیں، وہ اگینسٹ تھا کہ یہ کمپٹیشن صحیح نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ. تو یہ اس کی ہم نے سیکنڈ جو ہم قریش کی جو اپوزیشن ہے اس میں یہ ہم سیکنڈ اس پہ پہنچے ہیں، اور ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہے، تو میرے خیال سے جو مزید اس کے پوائنٹس ہیں وہ 3rd 4th 5th 6 وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں. اس کو ہم یہی تک رکھتے ہیں. تو السلام علیکم.